اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے پارے کا مکمل خلاصہ۔ نیکی کی حقیقی تعریف آل عمران میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی نیکی یہ نہیں کہ تم محض زبانی دعوے کرو، بلکہ نیکی تب مکمل ہوگی جب تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ آیت قربانی اور ایثار کا درس دیتی ہے اور بیت اللہ کی حرمت اور ہدایت۔ آل عمران میں 97-96 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور برکت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اسی میں حج فرض کیا گیا اور اسی کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ اہل کتاب کی گمراہی اور سازشیں۔ آل عمران 105 اور 98 آیت میں یہود اور نصارہ کی گمراہیوں اور اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے تنبیہ کی گئی کہ وہ حق کو چھپانے اور باطل پر اصرار کرنے سے باز آ جائے۔ اتحاد اور تفریقہ سے بچنے کی تلقین۔ آل عمران میں 105-103 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور فرقہ اور روایت سے بچنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو بھائی چارے کی تاکید کی گئی اور بتایا گیا کہ اختلافات امت کو کمزور کرتے ہیں۔ کامیابی کے اصول اور جہاد کی اہمیت۔ آل عمران 115-110 آیت نمبر۔ مسلمانوں کو دنیا میں بہترین امت قرار دیا گیا کیونکہ وہ نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جہاد اور قربانی کے ذریعے دین کو غالب کرنے کی تاکید کی گئی۔ احد کی جنگ کا ذکر اور اسباق۔ آل عمران آیت نمبر 121 اور آیت نمبر 79۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی آزمائش اور غلطی کا ذکر کیا گیا کہ ابتدائی فتح کے بعد جب مسلمان غافل ہوئے تو نقصان اٹھایا۔ اللہ نے صبر اور استقامت کا حکم دیا اور سچے مومنوں کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ پر بھروسے کی تاکید کی گئی۔ سود کی ممانعت۔ آل عمران آیت 103 اور 132۔ سود کو حرام قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ سودی نظام اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور حلال کمائی کو اپنانے کا حکم دیا۔ اللہ کی مدد اور استقامت۔ آل عمران 148 مسلمانوں کو مایوسی سے بچنے اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بتایا گیا کہ مشکلات کے بعد کامیابی ضرور آتی ہے، شرط یہ ہے کہ صبر اور تقوی اختیار کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مشاورت۔ آل عمران 159-160 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین قرار دیا گیا کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ نرم مزاج سے پیش آتے تھے۔ مشورے کی اہمیت بتائی گئی کہ کسی بھی معاملے میں مشاورت کرنا سنت نبی ہے۔ متکبر لوگوں کی ناکامی اور دنیا کی حقیقت۔ آل عمران 185 ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اصل کامیابی آخرتی کامیابی ہے۔ دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان قرار دیا گیا۔ خیبر کے یہودیوں اور ان کے کردار۔ آل عمران 181-186 میں ہے۔ یہودیوں کی بد عہدیوں اور ان کے اللہ اور انبیاء کے خلاف گستاخانہ رویہ اور سودی لین دین کا ذکر کیا گیا۔ سود لین دین کا ذکر کیا گیا اور نہیں قیامت کے دن سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی پیروی کا حکم۔ آل عمران 195 اور 101 مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانے اور دین کی استقامت اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ پر توکل اور صبر۔ آل عمران آیت نمبر 200 سورۃ آل عمران کے آخر مسلمانوں کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ کامیابی انہی کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں۔